یہ آج کی آیات میں فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ یہ آیت آ گئی۔ پھر تم کو کیا ہو گیا ہے تم کو؟ فما لکم فی المنافقین، منافقوں کے معاملے میں، فئتین تم دو فریق ہو رہے ہو، دو پارٹیوں میں بٹ رہے ہو، مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے ان کو الٹ دیا ان کے اعمال کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اوندے منہ کر دیا، الٹ دیا ان کی شیطنت کو انہی پر، یعنی ایمان سے کفر کی طرف ان کو لوٹا دیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کی چوائس کے مطابق؟ اللہ تو ہدایت دینے کے لیے، سارا قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اب جو بعض لوگ قرآن پاک پہ اعتراضات کرتے ہیں، اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ نہیں گمراہ کرتا، اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے۔ لیکن جب انسان کی طلب ہدایت کے بجائے گمراہی کی ہو، بعض آدمی ہوتا ہے نا فطرتی شرارتی ہوتا ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے کہ جب تک کسی کو نقصان نہ پہنچائے، جب تک کوئی تباہی بربادی کی بات نہ ہو تو اس کو چین نہیں آتا۔ تو یہ منافقین، ان کے دل کے اندر اسلام کے بجائے کفر کی محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ایسے اعمال انہوں نے کیے کہ اللہ نے ان کو دوبارہ انہی کے اعمال کے سپرد کر دیا اور ان کی چوائس کے مطابق ان کو لوٹا دیا۔ سورۃ البقرہ میں آپ نے منافقین کے متعلق دو مثالیں پڑھی تھی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اسلام کی بجلی چمکتی ہے، اس میں بجلی بھی ہے اور اس میں کڑک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط۔ تو یہ کیا ہے کہ بجلی میں کبھی چلتے بھی ہیں، اس میں ہے نا، دو قدم اٹھاتے ہیں، اسلام کا نور نظر آتا ہے اور پھر کفر کی تاریکین پہ چھا جاتی ہے۔ کیوں؟ دل میں محبت ہے کفر کی، تو وہ ان پہ چھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے گمراہ نہیں کیا، اللہ تو ہدایت دینے والا ہے۔ تو جہاں بھی ایسا مضمون ہوتا ہے کہ اللہ نے گمراہ کر دیا، تو ان کی چوائس کے مطابق، ان کی پسند کے مطابق۔ دیکھیں آدمی کسی دکان میں جاتا ہے، وہاں اس کو بتایا جاتا ہے یہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا رکھا ہوا ہے اور یہ ذرا لو کوالٹی کا ہے۔ آدمی کہتا ہے مجھے لو کوالٹی کی پسند، مجھے پسند یہ ہے جی، اوکے اس کی بہت بڑی کپڑا ہے آپ کا، بہت اچھا ہے، بہت اس کی لش پش ہے، لیکن مجھے یہ پسند ہے۔ اب پسند کو کوئی ڈینائی کر سکتا ہے؟ تو اسلام اور کفر کو اللہ نے دونوں کو سامنے رکھ دیا، ان کی طبیعتوں نے کفر کو پسند کیا۔ جیسے قرآن میں ہے نا آیات، کیا پڑھیں؟ ہاں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں گھاٹیاں سامنے کرتی ہیں، بلکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے سینے پہ، اس کے دل پہ الہام کر دیا اس کی اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی۔ ان کے دلوں نے اس برائی کو پکڑ لیا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا کہ ان کو گمراہ کر دیا، انہوں نے خود پسند کیا اس کو۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم ان کو جو گمراہ ہو چکے ہیں ہدایت پہ لانا چاہتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ اس کی چوائس کے مطابق گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم اس کے لیے کوئی بھی نجات کا راہ نہیں پاؤ گے۔ تین مختلف گروہوں کا بیان ہے ان آیاتوں میں، جو آنے والی آیات ہیں، اگلی بھی تین آیتیں، ان سب کو ملا کے ان میں تین منافقین کے گروہوں کا ذکر ہے۔ جب تم ان مرتدین کی حالت دیکھ چکے تو پھر تم کو کیا ہوا کہ ان منافقین کے بارے میں تم اختلاف کر کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ ان کو اب بھی مسلمان کہتا ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے اعلانیہ کفر کی طرف الٹا پھیر دیا، اور ان کے بد عمل کے سبب، اور وہ بد عمل کیا تھا؟ اسلام کے علاقے یعنی مدینہ منورہ کو قدرت کے باوجود چھوڑ کر مکہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس کے متعلق یہ حدیث پاک میں ایک ہے کہ مسلمان، اچھا یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ شروع اسلام میں جب مدینہ میں ریاست اسلامی قائم ہو گئی تو مکہ میں رہنے والوں کے لیے جو مسلمان تھے یہ فرض تھا کہ وہ ہجرت کریں، یعنی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں، یہ فرض تھا۔ اور مکے میں رہنا، کفار کے اندر رہنا، یہ کفر کی علامت تھی، یعنی اس کو فرض قرار دیا۔ تو مکے سے کچھ لوگ مسلمان بن کر مدینہ آئے۔ بعض نے اس کی تشریح میں یہ
بات پیش کی ہے، تو وہاں آ کر کچھ دن مسلمانوں میں رلے ملے، اور مل کر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم تجارت کے لیے مکہ جا رہے ہیں، چلے گئے وہاں پہ، جا کے وہیں پہ اسٹے کر دیا انہوں نے، واپس نہیں آئے۔ اب مختلف مسلمانوں نے اس کے بارے میں چیمگوئیاں کی کہ جی وہ گئے تھے، واپس آئیں گے، دل ان کے مسلمان تھے، حالات ایسے ہو گئے، جیسے ہوتے ہیں باتیں مختلف، تو ایک گروہ نے ایک بات کی، دوسرے نے دوسرے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو فرض قرار دے دیا گیا تھا کہ ہجرت کرو، تو یہ دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالکفر کو انہوں نے خود اختیار کیا، تو یہ ان کے نفاق اور کفر کی علامت ہے کہ دل کے اندر نفاق ہی تھا، بظاہر مسلمانوں سے کچھ، ظاہر ہے کہ دیکھیں آدمی آتا ہے تو کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے، کچھ اپنی فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر گئے، ایک ڈرامہ رچا گئے، یعنی واپس چلے گئے۔ تو تم ان کے بارے میں دو دلیوں کا شکار مت ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تھے ہی کافر، یہ انہوں نے ایمان لایا ہی نہیں تھا، یہ اپنے مقصد کے بندے تھے، اس کے لیے چند دن کے لیے مدینہ آئے، اور پھر واپس جا کر جو یہاں ان کا دل ٹکتا تھا جس ماحول میں، وہیں پہ چلے گئے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا، واللہ ارکسہم بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کیا، وہ کیا کیا تھا؟ وہ بد عمل ارتداداً دارالاسلام کو باوجود قدرت کے چھوڑ دینا ہے، جو کہ اس وقت مثل ترک اقرار بالاسلام کی علامت کفر کی تھی، یعنی مکہ میں رہنا یا اسلام کے علاقے مدینہ کو چھوڑ کر جہاں پہ کفار کی حکومت تھی مکہ میں، وہاں پہ جانا یہ کفر کی علامت تھی، یعنی اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اور واقعی میں وہ پہلے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اندر سے وہ مسلمان تھے ہی نہیں کبھی، اور اسی وجہ سے ان کو منافق کہا۔ تو کیا تم لوگ اے وہ گروہ جن کو اس ترک دارالاسلام کا علامت کفر ہونا معلوم نہیں، اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے، جیسا کہ اللہ کی عادت ہے کہ کام کی نیت کے وقت اس نیت کی وجہ سے اس کام کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو بات میں نے پہلے سادہ لفظوں میں کہی کہ انسان ایک چیز کو چوائس کرتا ہے نا کہ مجھے پسند ہے، تو اللہ اس کی پسند کے مطابق فیصلہ فرما دیتا ہے، یہ بات ہے۔ مطلب یہ کہ غیر مومن گمراہ کو جو ہدایت یافتہ مومن کہتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، اور یہ اصول عام ہے۔ ایک آدمی کا آج کل تو کفر، کسی کے منہ سے کفر کے کلمے بکتا ہوا بھی آدمی سنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اچھا گمان رکھو، وہ اچھا گمان تو اس سے رکھتا ہے کبھی جس سے اچھی بات بھی سنو۔ تو اللہ کے قانون پہ جس کو اعتراض ہو، قرآن پاک میں جس کو کمیاں نظر آتی ہوں، دین اسلام جس کی نظروں میں دہشت گردی کا دین ہو، اور پھر اس کے ساتھ آپ حسن ظن رکھیں، کیوں رکھیں بھائی؟ ایسے سے تو اعلانیہ آپ کو، جیسے وہ اللہ اور دین سے اعلانیہ بغاوت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ بیٹھا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے آپ اعلانیہ، اس میں قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ایسے بارے میں تو قرآن نے کیسے کیسے مضمون پیش کیے کہ اس بارے میں تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کا اسوہ حسنہ سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ کیا تھا؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ میں تم سے اور جن کو تم نے خدا کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے، سر پہ چڑھا رکھا ہے، بری ہوں، میرا تمہارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ کفرنا بکم، ہم نے ان کا انکار کیا۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ابد تک، ہمیشہ کے لیے تمہارے ہمارے بیچ میں دشمنی کی فضا قائم ہو گئی۔ حتیٰ، ہاں ایک صورت ہے یہ بات ختم ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے، تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو نہیں مان لیتے۔ یہ اسوہ ابراہیمی یہ ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ، اس میں باپ کا بھی ذکر کر دیا حضرت ابراہیم کا، کیونکہ وہ بھی بظاہر بت پرستی کی طرف تھے۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے جو یعنی محبت کا جو بول کیا، وہ بول آپ جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ کیا بول تھا جو نکلتے ہوئے گھر سے کہا تھا؟ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، کہ اے باپ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اللہ سے مغفرت مانگتا رہوں گا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور فلما تبین له انه عدو للہ، جب ان پہ یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے،
تو انہوں نے ان سے برات کا اظہار کر دیا، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور یہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی سورہ ممتحنہ کی آیات ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بھی وہی ہے۔ وہاں پہ آپ پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت حاطب ابن ابی بلتع ایک صحابی ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کچھ اپنے راز و نیاز جو مدینہ کی تھی فوجی موومنٹ، اس کے متعلق بھی کچھ چیزیں لکھ کر مکہ بھیج دی تھی۔ حالانکہ یہ بدری مسلمان ہیں، بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، لیکن کہ وہاں اس وجہ سے یہ میں کوئی میسج بھیج دوں گا تو وہاں کے میرے جو رشتہ دار ہیں کفار ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو اس پہ سورہ ممتحنہ نازل ہوئی۔ اس میں یہ آیت آئی کہ تمہارا ذکر تعلق اللہ اور رسول کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ پھر اور تعلق اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، ان کو توڑ دینا چاہیے۔ یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک کہتے ہیں کہ یہ سچے مسلمان ہیں، دوسرے کہتے ہو کہ یہ نہیں جی پتنی، تو یہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو الٹا کر دیا ان کے عمل کی وجہ سے۔ اور پھر کیا فرمایا، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دیں اس کے مومن ہونے کے لیے کوئی سبیل نہیں پاؤ گے، بس ان لوگوں کو مومن نہیں کہنا چاہیے۔ گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ جو واضح کلمہ کفر بکتا ہے اس کو مومن کہنے کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ اس کو کافر ہی کہنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں علماء جو ہیں آج کل چونکہ کیا کہتے ہیں نا صلح کل کی تحریکیں چلتی ہیں دنیا میں۔ صلح کل کیا ہے جی؟ با خدا اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ جب آپ مسلمانوں کے ساتھ ہوں با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ جب آپ مسلمانوں کے ساتھ ہوں تو اللہ اللہ کریں، اور جب برہمن ہو تو آپ رام رام کہیں، کیونکہ دنیا میں آشتی پھیلانی ہے، امن پھیلانا ہے۔ یہ امن اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ یہ امن نہیں ہے کہ آپ اپنے دین سے قدم پیچھے ہٹا لیں۔ یہ تو چائس مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رکھی تھی کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ 2 ٹرموں میں کر لیتے ہیں، یعنی 6 month and 6 month، یا کوارٹرلی جو ہے نا، آپ ایک مہینے آپ ہمارے معبودوں کی بات کریں اور ایک مہینے ہم سارے مل کے آپ کی، تاکہ ایک قسم کی صلح کل کی کیفیت بنی رہے۔ تو اس پہ ارشاد ہوا کیا آیت اتری؟ قل یا ایھا الکافرون، کہیے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آگے کیا ہے؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی حقیقی طور پہ عبادت کرنے والے نہیں۔ یہ تو تم ڈرامہ کر رہے ہو نا کہ جی چلو ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، میں عبادت کرنے والا نہیں جن، کیوں کہ میں کر ہی نہیں سکتا کہ جن کو تم معبود بناتے ہو یا جن سے تم حاجت روائی کی امید لگا رکھے ہے تم نے، میں کیسے کر سکتا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا، میرے لیے میرا دین۔ یہ مکس ہو کے نہیں چلے گا۔ 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یہ شعر میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، کس کو یاد ہے؟ ہاں پڑھیں ذرا۔ ہاں، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا موم بن یا سنگ بن، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ یہ قرآن کی تعلیم آدھا تیتر آدھا بٹیر والی نہیں ہے۔ تو منافقین کے بارے میں بھی تمہیں واضح نقطہ نظر اپنانا چاہیے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ ان کے غلو فی الکفر کی تو یہ حالت ہے، یعنی اپنے کفر میں اتنے سخت ہے۔ یہ اگلی آیت دیکھیں، ودو، ان کے دل کی حالت بتا رہا ہے قرآن، وہ چاہتے ہیں، ان کی دلی تمنا ہے۔ ود صرف چاہت کو نہیں کہتے، ارادہ تریدو کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، چاہنا۔ ود کہتے ہیں دل کی چاہت ہے، اندر دل کے اندر کی چاہت کیا ہے؟ لو تکفرون، کاش تم بھی کافر بن جاؤ۔ ان کی تمنائے دلی تو یہ ہے کہ تم بھی ایمان چھوڑ بیٹھو، کما کفروا، جیسے وہ کافر ہوئے ایسے ہو جاؤ، فتکونون سواء، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، یہاں پہ جو ہے نا ایکویلٹی ہو جائے۔ یعنی فلا تتخذوا منهم اولیاء، سو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وطن چھوڑ کر اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ دیں۔ یہ وہی بات ہے کہ مکہ جا کر وہاں پہ ہجرت کر کے جو نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دو،
وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ہجرت کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اگر وہ تمہارا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، لیکن وہ وہیں پہ اڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اسی سے بعض علماء نے یہ حکم لکھا ہے کہ کفار کے علاقوں میں کیا انسان ہجرت کر سکتا ہے؟ تو جہاں پر آپ کو دین کا خطرہ ہو وہاں پہ ہجرت کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، پیسے کے چکر میں انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہوتا ہے ایسا۔ آپ دیکھیں یورپین کنٹریز میں بہت سے لوگ گئے، آپ ان کی پڑھیں، پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، دور دور تک کی مسجد ہی نہیں ہے، اذان کی آواز کا ہی پتہ نہیں ہے۔ میں اور آپ تو خوش نصیب ہے نا، روزانہ 5 وقت اذان کی آواز سنتے ہیں، قرآن کی آواز سنتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں۔ ایسے علاقے ہیں جہاں کلومیٹروں تک پتہ ہی نہیں ہے، اکا دکا کوئی مسلمان ہے۔ کینیڈا میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں، بعض علاقے تو وہاں مسلمان کمیونٹی بہت زیادہ ہے، ابھی تو تھوڑے پھیل گئے ہیں، لیکن خود مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ میلوں تک پتہ ہی نہیں۔ عید ہوتی ہے، میرا دوست ہے کینیڈا میں ہوتا ہے، اس نے کہا کہ عید ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کب ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر میرا گھر ہے تو اس کے بعد 10 کلومیٹر کے اوپر ایک مسلمان کا گھر ہے، وہاں کہاں مسجد ہوگی اور کہاں اذان کی آواز آئے گی۔ تو ایسے ماحول میں آپ ہر وقت اپنی اولاد کے سر پہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے، دائیں بائیں سارا کفر کا ماحول ہے، تو آپ کیا خیال کرتے ہیں وہاں سے وہ ایمان سیکھے گا؟ تو ہجرت دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہوگی، اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنا مکہ سے یہ فرض تھی۔ آج فرض ہے یا نہیں، یہ علماء سے فتویٰ پوچھا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ آدمی اندھا دھند نکل جائے کہ جی میں ہجرت کر رہا ہوں۔ ایسی ایک ہجرت ہم نے 1920 میں کر کے غلطی کی تھی، پتہ نہیں ہجرت تحریک خلافت میں، اس مضمون کو اس وقت نہیں چھیڑتا کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو ودو لو تکفرون کما کفروا، ودو کا کیا مطلب کہ ان کی دلی تمنا ہے، لو تکفرون تاکہ تم بھی کفر کرو، کاش تم بھی کافر بن جاؤ، کما کفروا جس طرح وہ کافر ہیں، فتکونون سواء پھر سارے کے سارے ایک ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، تو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا، یعنی کسی کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ مت کرنا، کیونکہ دوستی کے جواز کے لیے اسلام شرط ہے، جب تک وہ اللہ کی راہ میں یعنی تکمیل اسلام کے لیے ہجرت نہ کریں، کیونکہ اس وقت ہجرت کا وہ حکم تھا جو اب اقرار بالشہادتین کا ہے۔ جیسے پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو اقرار بالشہادتین کہتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اقرار بالشہادتین سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ علی ولی اللہ نہ پڑھا جائے۔ الو کے پٹھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اقرار لیتے تھے لوگوں سے؟ حضرت علی کو خود کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ اگر ہے تو اپنی لے کے آؤ تم اپنی کتابیں، جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف ہے نا، قرآن کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ سب سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، تو شیعوں کے ہاں اصول کافی ہے، ہم کہتے ہیں اصول کافی سے تم لے آؤ، بخاری کو چھوڑو، اصول کافی سے لے آؤ، جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت علی نے پڑھا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہو، کہ شہادتین پر ایمان مکمل ہو گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کے نبی ہونے کی گواہی، اس پہ ایمان مکمل ہو گیا۔ تو جب، اور تیسری چیز کیا تھی؟ میں نے عرض کیا کہ یہ شروع میں کیا تھا، اس میں جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقرار بشہادتین کے ساتھ تیسری چیز کس کی ضرورت تھی ایک ایمان کی تکمیل کے لیے؟ بولیں ذرا پتہ چلے، ہجرت۔ آپ سارے میرے خیال میں یہاں سے نکل کے آپ اپنے ملکوں چلے گئے، ہاں جی، 500 ریال کا سستا ٹکٹ لے کے نکل گئے ہیں ذہنی طور پہ، واپس آ جائیں، ٹھیک ہے، بورڈنگ کر کے واپس آ جائیں۔ تیسری چیز تھی ہجرت، اب نہیں ہے یہ ہجرت، لیکن اس وقت ہجرت بھی اقرار بشہادتین کی طرح ضروری تھی، یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اور تکمیل اسلام کی قید اس لیے ہے کہ خالی دارالاسلام میں آنا کافی نہیں، کہ آدمی مدینہ میں رہ رہا ہے لیکن اندر سے منافق ہے،
تو یہ بھی تو کافی نہیں، اس لیے کہتے ہیں تکمیل اسلام کے لیے ضروری تھا۔ یوں تو کافر اہل تجارت بھی آتے ہیں، لیکن اسلامی حیثیت سے آئیں، اسلام ظاہر کریں تاکہ جامع اقرار و ہجرت کے ہو جائیں۔ اور اس ہجرت کو قرآن نے صحابہ کے فضائل میں سے ذکر کیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ جب بھی ذکر آیا تو پہلے مہاجرین کا اور پھر انصار کا آیات میں، وہ پہلے اسلام لانے والے، السابقون سبقت کرنے والے، الاولون پہلے من المہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، والانصار اور جنہوں نے ان کی مدد کی، والذین اتبعوہم باحسان اور نیکی میں جو ان کے پیروکار ہوئے قیامت تک، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہمارے لیے بھی یہ چیپٹر اوپن رکھتی ہے کہ پیروکاری اگر کرنی ہے تو یہ دو گروہ ہیں، یا مہاجرین ہیں یا انصار ہیں۔ اور مہاجرین کے سرخیل کون تھے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین میں سے ہیں، مکہ سے ہجرت کی ہے نا آپ نے بھی، اور مدینہ گئے ہیں، اور اس کے بعد ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، یہ سارے کون ہیں؟ مکہ والے ہیں یا مدینہ والے ہیں؟ وہ بولو تو صحیح، وہ کہتا ہوتا نا، وہ بولو تو صحیح، ابو بکر و عمر عثمان و علی یہ کون ہیں؟ مہاجر ہیں یا انصار ہیں؟ مہاجر ہیں، ذرا ٹائٹ ہو کے کہیں، مہاجر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے ہجرت کرنے والے ہیں، مکہ سے جانے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہجرت کرنے والی کتنی بڑی شخصیات ہے۔ اور مدینہ میں سب سے بڑا نام کون ہے جو انصار میں سے ہیں؟ والانصار، مدینہ کے دو بڑے قبیلے جو اوس و خزرج ہیں، ان کے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے قبیلوں کے سردار تھے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ ان دونوں کو میں نے بخش دیا، میں ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اچھا، اور رہی دل کی تصدیق تو اس کا علم صرف اللہ کو ہو سکتا ہے، ظاہراً اگر اقرار کرتا ہے تو مسلمان سمجھے، اور اگر وہ اسلام سے اعراض کریں فَإِن تَوَلَّوْا، آگے کیا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر اس کو قبول نہ کریں، ہجرت کو بھی اور ایمان کو اگر قبول نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور مار ڈالو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ اسلام سے اعراض کریں، منہ پھیریں، آپ نے دعوت دی، انہوں نے رد کر دیا اور کافر ہی رہے، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جس جگہ ان کو پاؤ۔ یہ پکڑنا یا تو قتل کے لیے ہے یا غلام بنانے کے لیے، اور ان میں سے کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، مطلب ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ جی کافروں کے متعلق تو قرآن کہتا ہے جہاں پکڑو تو مار ڈال، جی ان کافروں کے متعلق تھا، جیسے ہجرت ان مسلمانوں پہ فرض تھی، ٹھیک ہے جی، ہر مسلمان پہ ہجرت فرض نہیں کی، تو یہ ان کافروں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے کے لیے یہ حکم ہے۔ الا الذین، اب ایک استثناء ہے، استثناء سمجھتے ہیں؟ ایکسیپشن، کہ کن سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں یا کن کو چھوڑ سکتے ہیں، کون قتل سے بچ سکتے ہیں، ان کے متعلق یہ آیت ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھیں، آیت کا ترجمہ، الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون الی قوم، جو ملاپ رکھتے ہیں، مل رہے ہیں ایک قوم سے، ایسی قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، کہ تم میں اور ان میں عہد ہے، ایگریمنٹ ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی قوم کے حلیف ہیں یا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ ڈائریکٹ تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن اس قوم کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے صلح کا، اور یہ بھی ان کے حلیف ہیں، یعنی آپ کے دوست کے دوست ہیں۔ دوست کے دوست کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ ہے کہ ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور یہ بھی ان کے ساتھ امن کے انڈائریکٹلی گویا یہ آپ کے ساتھ گویا ایگریمنٹ میں۔ ایسی قوم کے ساتھ اگر آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ قتل سے اور اس سے باہر نکل جائیں گے، وہ بھی اس ایگریمنٹ کی وجہ سے۔ او جاؤکم، دوسری یہ پہلی قسم ہو گئی کہ آپ کے حلیف ہیں وہ،
بات سمجھ آئی؟ ایک منٹ، اس کو دوسرے فرقے کا بیان، یہاں سے اس آیت میں دوسرے فرقے کا بیان ہے. مگر ان کافروں میں جو لوگ ایسے ہیں جو کہ تمہارے ساتھ مصالحت یعنی ایگریمنٹ سے رہنا چاہتے ہیں، جس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ بواسطہ صلح ہو، یعنی ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں، یعنی ہم عہد ہو جاتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد صلح ہے. ڈائریکٹ آپ سے نہیں ہوئے، لیکن ان لوگوں سے انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا جن سے تمہارا آلریڈی ایگریمنٹ موجود تھا، تو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو پکڑا نہیں جائے گا. جیسے مدینہ کے بعض قبائل کے ان سے صلح ہوئی تو ان کے ہم عہد بھی اس استثناء میں آ گئے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بلا واسطہ صلح ہو، یہ تو انڈائریکٹ ہو گیا نا، بات سمجھ آئی نا، یہ انڈائریکٹ ہو گیا، ڈائریکٹ صلح نہیں تھا. اس کی مثال یہ ہے کہ یہ ایک قبیلے کے ہیں، ان کے میرے سائڈ ایگریمنٹ ہے، اور طارق صاحب کا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہے کہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، تو یہ لڑائی نہ کرنے کا جو ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہے ان پہ بھی لاگو ہوگا. یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ بلا واسطہ صلح ہو، ڈائریکٹ، بلا واسطہ ڈائریکٹ صلح ہو، اس طرح سے کہ خود تمہارے پاس اس حالت سے آئیں، یعنی وہ خود تمہارے پاس آئیں، اپنے حلیفوں کے بغیر ڈائریکٹ آئیں آپ کے پاس. اس حالت سے آئیں کہ ان کا دل تمہارے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنے سے منقبض ہو. یہ منقبض کو کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ الا الذین یصلون الی قوم بینکم، مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایک قوم سے کہ بینکم و بینہم میثاق، کہ تم میں اور ان میں ایک ایگریمنٹ ہے، عہد ہے. او یہاں سے یہ دوسرا مضمون ہے، یعنی ڈائریکٹ ایگریمنٹ والا مضمون یہاں سے ہے. او جاؤکم، یا وہ ڈائریکٹ تمہارے پاس آئیں، حصیرت صدورہم ان یقاتلوکم، کہ تنگ ہو گئے ہیں دل ان کے تمہاری لڑائی سے، کہ جی ہمارا دل نہیں کرتا کہ آپ سے لڑائی کریں، تو لہٰذا ہم آئے ہیں اس صلح کے لیے. او یقاتلو قومہم، اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی، یعنی نہ ہم اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں نہ تم سے لڑتے ہیں، ہم امن اور صلح سے رہیں گے. ولو شاء اللہ، تو ایسی صورت میں کیا کرو، تم بھی صلح کر لو. یعنی مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے، ایسی صورت میں تم بھی صلح کر لو. اس پہ حضرت نے کیا لکھا، اس لیے نہ تو اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں، یہ والا گروہ، اور نہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں، بلکہ ان سے صلح رکھیں اور تم سے بھی، یعنی دونوں طرف سے امن سے آشتی سے رہو. جی ہم لڑائی نہیں کریں گے، اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ سے بھی لڑائی نہیں کریں گے، اور آپ کے ساتھ ہو کر قوم سے بھی لڑائی نہیں کریں گے. پس دونوں طریقوں میں جس طریق سے کوئی ایگریمنٹ رکھے وہ حکم مذکور پکڑنے اور قتل سے مستثنیٰ ہے. وہ جو پہلا قطع کہ پکڑو فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، یہ آپ نوٹ کر لیں، وزیرستان میں آپ کو کام آئے گا. ایگریمنٹ ہے نا ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ، ایک سارے قبائل پہ اس کا ایگریمنٹ لاگو ہوگا. تو فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم کی شرط یہ نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ یہ دارالکفر میں جا رہا ہے آدمی، اسلام کو قبول نہیں کر رہا، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو پکڑو اور مارو. لیکن اگر کافر بھی ہے، ڈائریکٹ آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے تو صلح کر لو، یا آپ کے حلیف کے ساتھ اس کی صلح ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. آپ اس کو نہ قتل کریں گے، نہ اس کو قید کریں گے، نہ جرمانہ کریں گے. اور تم ان لوگوں کی درخواست صلح میں اللہ کا احسان مانو. انہوں نے خود آ کر کہا نا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان کی اس احسان جو صلح کی درخواست ہے اس کو احسان مانو کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی. یہ مضمون اب یہاں سے آگے ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا، مسلط کر دیتا. لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو پھر تم سے ضرور لڑتے. تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ صلح کرو، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ آؤ لڑائی کرتے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے. تم ان لوگوں کی درخواست صلح میں اللہ کے احسان مانو کہ ان کے دل میں تمہاری ہیبت ڈال دی، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط اور دلیر کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑنے لگتے، مگر اللہ نے تم کو اس پریشانی سے بچا لیا. اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ ہر وقت اللہ سے لڑائی نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. ایک آدمی اگر لڑائی سے دور ہو رہا ہے تو آ بیل مجھے مار، اس سے بچنا چاہیے. خاص طور پر جب آدمی کمزور ہو
تو کوشش کرے جب تک طاقت حاصل نہیں. ہاں جس وقت خود سر پہ آ کر پڑ ہی جائے تو پھر لڑائی کے بغیر چارہ کار نہیں. یعنی عزت پہ، دین پہ، اراضی پہ انسان کے حملہ ہو رہا ہے تو اس وقت تو امن نہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ آ بیل مجھے بار یہ نہ کرے، یہ اس میں ہے، یہ مضمون نکل رہا ہے اس آیت سے نا. غور فرمایا آپ نے، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ان کو تم پہ مسلط کر دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو پھر تمہارے ساتھ لڑائی چھیڑ دیتے. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، سو اگر وہ یکسور ہیں، علادہ ہو جائیں، لڑائی جھگڑے سے علادہ ہو رہے ہیں. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر تم سے نہ لڑیں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم پر صلح پیش کریں کہ جی آپ صلح کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، لڑائی نہیں کریں گے. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر کوئی راہ کہ تم بھی ان کو زیادتی کا نشانہ بناؤ، چھوڑ دو جیسے ہے ایسی حالت میں. پھر اگر صلح کر کے وہ تم سے کنارہ کش رہیں، یعنی تم سے نہ لڑیں اور تم سے معاملہ سلامت روی کا رکھیں، ان سب الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ صلح سے رہیں. کئی لفظ تاکید کے لیے فرمائے. تو اس حالت صلح میں اللہ نے تم کو ان پر قتل یا قید کی کوئی راہ نہیں دینی، یعنی اجازت نہیں دی ہے. تو تم بھی خام خواہ ایسی حالت نہ پکڑو کہ کس طریقے سے پکڑو ان کو قید کرو یا مارو. دیکھیں لڑائی جو چھڑتی ہے زمین پر تو یہی لگتا ہے کہ انسان پہ لڑائی چھیڑتا ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت خداوندی کا اشارہ ضرور ہوتا ہے. مثلا سورہ، یا آیت یاد آ رہی ہے مجھے، سورہ فتح میں، انا فتحنا لک فتح، سورہ فتح کی اس کا نام ہے نا، اس میں ایک آیت یاد آئی مجھے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی اللہ ہے کہ جس نے روک دیے، پکڑ لیے، کف ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، یعنی لڑائی پہ ہاتھ دراز نہ کریں تو اللہ نے ان کے دلوں کو، ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. کس نے؟ اللہ نے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو بھی پکڑ دیا کہ ان پر لڑائی کے لیے نہ چلے. بِبَطْنِ مکہ، مکہ کے بطن میں، مکہ کی وادی کے اندر. من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، پھر بھی اللہ نے لڑائی کو روک دیا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، خبیرا، اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کی خبر رکھتا تھا. تو لڑائی کو روک دینا، اور جس وقت چلی ہے تو پھر تو مسلمانوں کے اندر بھی چل پڑی لڑائی، پھر نہیں رکی. حضرت عثمان کے قتل کے بعد جو لڑائی چلی ہے، تلواریں چلی ہیں، تو پھر ایسی اندھا دھند چلی ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمل ہے، صفین ہیں، اور واقعات ہیں، پھر تو اب تک چلتی ہی آ رہی ہے. تو دعا یہ کریں کہ خدایا تو ہمارے ہاتھوں کو بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل و غارت گری سے روک کے رکھ، اور ان کے ہاتھوں کو بھی ہم سے روک کے رکھ. اور اگر ہمارے ہاتھ چلنے ہی ہیں تو ان کافروں پہ چلا کہ جن کافروں کے ہاتھ مظلومے پہ چل رہے ہیں. اور جس وقت خدا لڑائی کے لیے حالات پیدا کرتا ہے نا، تو سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، اور پھر سورہ بدر، اس میں بھی پڑھیں گے آپ، انفال میں بھی، کہ بدر میں نکلے تھے تو مسلمان 313 تھے اور کافر کتنے تھے؟ 1000 تھے. اب 1000 اور 313 بظاہر تو بعض مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کی نظر میں تمہاری تعداد تھوڑی دکھائی اور تمہاری نظروں میں کافروں کی تعداد تھوڑی کر دی تاکہ آپس میں لڑائی ہو. جس وقت خدا چاہتا ہے، یہ غیبی نظام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں نا، ہر حال میں انسان کو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا چاہیے. تدبیر کر کے بھی اپنے کو ایک اڑتا ہوا ذرہ سمجھے اور اپنے آپ کو چمٹا دے اللہ کی ذات کے ساتھ. اس لیے ایک حدیث پاک، ایک دعا میں یہ ہے کہ اللہم واقعۃ کواقعۃ الولید، اے اللہ تو مجھے ایسے بچا جیسے ماں جو ہے نا اپنے چھوٹے بچے کو بچاتی ہے، میں تیری حفاظت کا ایسے محتاج ہوں. آدمی سمجھ بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ جی میں بڑا طاقتور ہوں، مجھ میں بڑی امیونٹی ہے، اور مجھ میں بڑی وٹامنس ہیں، اور مجھ میں فلانا ہے. اللہم انی واقعۃ کواقعۃ الولید، کبھی کبھی آیت یہ لفظ میرے ذہن میں آتے ہیں، اے اللہ تو میری ایسی حفاظت کر جیسے ایک بچے کی حفاظت، کیسے اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے ہر چیز سے،
تو میں تیری حفاظت کا ایسے ہی محتاج ہوں. بچہ تو پھر بھی کوئی طاقت ماں کے سامنے اس کے ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں، تیری طاقت کے سامنے تو ساری کائنات مل کے بھی پر نہیں مار سکتی. میری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ لڑائیاں دیکھیں، یہ قرآن کے اس موضوع پہ اس بیک گراؤنڈ کو تھوڑا دہرایا کریں. یہ کچھ آیات کیا کہتے ہیں، یہ دفعتاً میرے ذہن میں آئیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، لیکن جب اس وقت مقابلہ ہو جائے تو پھر ڈٹ جائے. تو یہ ارشاد ہے کہ اگر اللہ ان کو دلیر کر دیتا تو پھر لڑائی ہو جاتی. تو لڑائی جیسے بھی ہو، بظاہر تو نقصان ہوتا ہے، آدمی مرتے ہیں اس میں. وہ جیسے ملکہ سبا نے کہا تھا نا، کہ قوم والوں نے کہا کہ تو قدم بڑھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم جو ہے نا کشتوں کے پشتے لگا دیں گے. تو اس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب بھی کہیں اور کا بادشاہ کسی دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے نا فتح و ظفر لے کر، تو کیا ہوتا ہے، افسدوا فیہا، فساد سے بھر دیتا ہے اس کو. وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور وہاں کے عزت مندوں کو بے عزت کر کے رکھ دیتا ہے. تو میں لڑائی نہیں چاہتی، اور یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں لڑائی غزہ کی اس کتنے دن ہو گئے، 122 دن ہو گئے، اتنی ہو گئے نا. اور لڑائی میں کتنے ہیں، 27,000 سے لے کر 50,000 تک آدمی شہید ہو گئے، اور 5 لاکھ سے زیادہ آدمی بے گھر ہو گئے، اور ہزاروں جو ہیں وہ در بدر پھر رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ لڑائی اپنے انجام کو پہنچے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو ختم بھی ہوتی ہے. ہر ایک کا چہرہ واضح ہو رہا ہے. ان مجاہدین نے جو اپنے آپ کو پیش کیا وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، اور جو عالم اسلام پہ مردنی چھائی ہوئی ہے یہ بھی ایکسپوز ہو گئے کہ انہوں نے کیا کیا. مرنا تو بہرحال ہے، لیکن آپ کا کوئی محاصرہ کر کے آپ کو مار دے تو اس سے اچھا ہے نا کہ آپ اپنی جان لگا کے، میں نے کہا کہ اپنی جان لگا کے آپ اس موقع پہ جان لگانی چاہیے. یہ نہیں گردن کافر کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کاٹ دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، سارے مظلوموں کی مدد فرمائے. اور جو دلوں میں خوف ہے، موت کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے. اور جو آخرت سے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریلیکٹنٹ، یہ ریلیکٹنٹ ہے آدمی آخرت سے، اور دنیا کو طلب کر رہا ہے. تو قرآن کا مضمون ہے نا کہ تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ مضمون ہے. تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو پیچھے دھکیلتے ہو، اس کو تم نہیں چاہیے. اللہ کرے کہ یہ جو عاجلہ ہے اس کو ہم ریپیل کرنے والے ہو جائیں، اور جو آخرت ہے اس کو ہم اٹریکٹ کرنے والے ہو جائیں. یہ ہے دنیا میں بھی عزت کا سوال اور آخرت میں بھی. دنیا کی ساری قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی، جیسے کھانے کے برتن پہ کھانے والے ہاتھ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، زیادہ ہو گے، لیکن ایسے ہو گئے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے. تو وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ کیسے، کیوں ہوگا ایسے، یہ ذلت ہوگی تو کیوں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ ہوگی 2 وجہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے. جو اللہ کے رسول نے بتا دیا. میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں وجہ بتانے والے؟ کہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اس ذلت کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا سے محبت ہوگی اور آخرت اور موت سے نفرت ہوگی. اور صحابہ تو تھوڑے سے تھے نا، تھوڑی سی جماعت تھی. اس وقت مکہ فتح ہوا ہے تو 8,000 کا لشکر تھا، صرف 8,000 کا، لاکھوں کا لشکر نہیں تھا. اس کے بعد کتنے ہوں گے؟ 10,000 ہوں گے، 20,000 ہوں گے، 50,000 ہو گئے ہوں گے. لیکن وہ آخرت کو، اور شوق آخرت کا شوق ان پہ ایسے تھا جیسے ہمیں دنیا کا شوق ہے. اور جس وقت خون کا فوارہ نکلتا تھا تو ان کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور اگلا سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ جی موت کوئی کامیابی کہتا ہے؟ مرنے کو کون کامیابی کہتا ہے؟ تو سوچنا شروع ہو جاتا، عقل حیران ہو جاتی کہ یہ کون سی کامیابی ہے کہ خون کا فوارہ نکل رہا ہے، آدمی زمین پہ گر رہا ہے، اہل و عیال سے دور ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ کیفیت اگر نہیں آتی
تو ذلت نہیں ختم ہوگی۔ یہ حب الدنیا کراہیت الموت صحابہ نے سنا تھا نا، تو حب الدنیا کو نکال دیا تھا، کراہیت الموت کو نکال دیا تھا، اور پھر دیکھیں ساری دنیا ان کے قدموں میں تھی۔ کہتے ہیں موت بھی ڈر جاتی تھی ان کو دیکھ کے۔ اچھا ختم کر تیسرے فرقہ کا بیان جو اس آیت میں تھا، دو ہو گئے۔ تیسرا، بعض ایسے بھی تم کو ضرور ملیں گے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 91 ہے۔ ستجدون، اب تم دیکھو گے، پاؤ گے تم، آخرین، ایک اور قوم کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ امن میں رہیں تم سے بھی، ویأمنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی۔ یعنی ایسے یہ صلح کل والے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ ادھر سے ہمیں تکلیف ہو نہ ادھر سے ہو۔ دوسرے والے ویسے ہی ہے، اس پہ آپ نے غور فرمانا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ کلما ردو، پہلے آیات مکمل ہونے دیں۔ کلما ردو الی الفتنہ، لیکن جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف، یعنی جب کوئی موقع آ جاتا ہے، کوئی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ارکسوا فیہا، تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ وہ اپنی اس حالت پہ باقی نہیں رہتے، بلکہ موقع پاتے ہی وہ جپٹ پڑتے ہیں تمہارے خلاف۔ یہ اس جیسے ہی ہوئے یا بدل گئے؟ بدل گئے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے یکسو نہ رہیں اور اس حالت پہ لوٹ جائیں، یعنی انسیڈنٹ آن دا انسیڈنٹ، وہ ریٹرن بیک ٹو دیئر اوریجنل پوزیشن، جو کفر ہے اس پہ چلے جائیں، تو پھر کیا ہے؟ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے یکسو نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ پیش کریں تم پر صلح، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور مار ڈالو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ان پر ہم نے تم کو کھلی سند دی ہے، کھلا غلبہ دیا ہے۔ اب ان میں فرق آ گیا نا۔ اب یہ تیسری قسم کا فرقہ ہے، ایسے بھی تم کو ضرور ملیں گے، یعنی ان کی یہ حالت معلوم ہوگی کہ وہ براہ دھوکہ، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں، لیکن یہ اوپر اوپر سے ہے، یعنی قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب قوم کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی مسلمان ان کو ٹھیک کر لیں گے وقت آنے پہ، اور مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہماری قوم والے اچھے لوگ نہیں ہیں، وقت آنے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جس وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی حالات پیدا ہوتی ہے تو یہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ فرقے کی کیفیت ہے۔ یہ منافقین ہی ہوئے نا، کہیں کچھ اور کہیں کچھ۔ اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں، اور ساتھ ہی اس کے جب کبھی ان کو واضح مخالفین کی طرف سے شرارت و فساد کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، یعنی ان سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو فوراً اس شرارت میں جا کرتے ہیں، جیسے تیار بیٹھے ہو، جی آیا جی آیا نو، بسم اللہ آ گیا، یعنی مسلمانوں سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور دھوکہ کی صلح توڑ دیتے ہیں۔ ان کی جو صلح ہے وہ دھوکے کی ہے، وہ سیکنڈ والے جو تھے وہ اصلی تھے کہ ہمیں کچھ نہ ہو۔ سو یہ لوگ اگر صلح توڑ دیں اور تم سے، یعنی تمہاری لڑائی سے کنارہ کش نہ ہوں، اور نہ تم سے سلامت روی رکھیں، اور نہ اپنے ہاتھوں کو تمہارے مقابلے سے روکیں، اور سب کا مطلب پچھلی جیسے گزرا ہے کہ صلح توڑ دیں تو تم بھی ان کو پکڑو، قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ، اور ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دی ہے جس سے ان کا قتل کرنا ظاہر ہے، اور وہ حجت کیا ہے؟ ان کا عہد توڑنا ہے، ایگریمنٹ کو بریک کرنا ہے۔ تو تین فرقوں کا بیان اس آیت میں آیا۔ اب بظاہر اس آیت میں آپ کو لگتا ہے نا کہ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، ان یامنوا، امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں فساد کی طرف تو اس کی طرف لوٹ ہی جاتے ہیں، تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ فإن لم یعتزلوکم، پھر اگر وہ تم سے یکسو نہ رہیں، اعتزال کہتے ہیں ایک سائڈ پہ نہ ہونا، اسی سے معتزلہ فرقہ نکلا ہے نا، جو علیحدہ ہو گئے تھے، یہ علیحدہ پارٹی بن گئی تھی معتزلہ۔ تو یعتزلوکم، وہ تم سے یکسو نہ رہیں، یعنی علیحدہ نہ ہو جائیں تم سے، تمہارا خیال چھوڑ نہ دیں۔ یہ جو لم ہے، لم یہ نیگیٹو کے معنی میں، نفی کے معنی میں، یہ سب کے ساتھ لگے گا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ فإن لم یعتزلوکم، پھر اگر وہ یکسو نہ رہیں تم سے مسلمانوں،
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ پیش کریں تم پر صلح. یہ نہ کس کا معنی کیا آپ نے؟ لم کا. اب لم یہاں کے بھی لگے گا. اگر آپ صرف دیکھیں کہ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ تو مطلب تو یہ ہوگا پیش کریں تم پر صلح. اب یہ یہاں پہ نحو کا قاعدہ ہوتا ہے، عربی گرامر کا قاعدہ ہوتا ہے کہ لم یعتزلوکم اس کے بعد واو آتی ہے تو عطف معطوف بن جاتا ہے، جو پہلے کا حکم ہے اسی پہ بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ لم اس کے ساتھ بھی آئے گا. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ پیش کریں تم پر صلح، یعنی صلح کی بھی ان کو تمنا نہیں ہے. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکیں، یعنی لم يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ نہ روکیں تم سے. تو پھر تم کیا کرو؟ تم بھی نہ روکو. فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو. وَاقْتُلُوهُمْ، اور مار ڈالو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ان پر ہم نے تم کو کھلی سند دی ہے اس معاملے میں، کیونکہ انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا ہے. ان کے متعلق حدیثیں میں نے بیان کر دی ہیں، ان کو دوبارہ نہیں کرتا، اور صرف 2 حدیثیں سن لیں. خلاصہ یہ کہ یہاں 3 فرقوں کا ذکر تھا. ایک جو ہجرت کے شرط اسلام کے زمانے میں باوجود قدرت کے ہجرت نہ کریں، یا کرنے کے بعد دارالاسلام سے نکل کر دارالحرب میں چلے جائیں. یہ 3 فرقوں میں سے پہلا فرقہ تھا. تو ان کو مسلمان سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، وہ کافر تھے اور کافر تھے. یہ پہلی آیت کا رزلٹ ہے. دوسری کا مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود کر لیں، اور یا ایسا معاہدہ کرنے والوں سے معاہدہ کر لیں. یہ دوسری قسم ہوگی. تیسرا جو دفع الوقتی کی غرض سے صلح کریں، اور جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو جائیں اور اپنے عہد پر قائم نہ رہیں. پہلے فریق کا حکم عام کافروں کی مانند ہے، اور وہ کیا حکم ہے؟ ان کو جہاں پکڑو مارو. دوسرا فریق قتل اور پکڑ دکڑ سے مستثنیٰ ہے، ان کو چھوڑ دو. تیسرا فریق اسی سزا کا مستحق ہے جو پہلی کا تھا. ان آیتوں کے کل 2 حکم ذکر ہیں، یعنی عدم صلح کے وقت قتال، جب صلح نہیں ہے تو قتال کرنا ہے، اور مصالحت کے وقت قتال نہ کرنا. بات سمجھ آئے گی؟ آیات کا خلاصہ سمجھ آئے گی آپ؟ ایسا نہ ہو کہ اس کو الٹا کر دیں آپ. اب ہجرت، یہاجروا فی سبیل اللہ، اسلام کی ابتدا میں ہجرت دارالکفر سے تمام مسلمانوں پر فرض تھی. یہ مضمون میں نے 2-4 بار بیان کر دیا. اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ برتاؤ کرنے سے منع کیا ہے. آج بھی کریں گے نہیں جو اس فرض کے تارک ہوں. پھر جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حکم کب ختم ہوا؟ فتح مکہ کے بعد. تو فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، رواہ البخاری. یعنی مکہ فتح ہو کر دارالاسلام بن گیا تو اب وہاں سے ہجرت فرض نہ رہی. یہ اس زمانے کا حکم ہے جب کہ ہجرت شرط ایمان تھی. اس آدمی کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا جو باوجود قدرت کی ہجرت نہ کرنے پر نہ کرے. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ صورت باقی نہیں ہے. اچھے طریقے سے پکا رہے ہیں، یہ صورت باقی نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ڈنڈا لے کے چلے جائیں، نکلو ہجرت کرو ورنہ جو مسلمان نہیں ہو. ایسا نہیں ہے، یہ حکم ختم ہو گیا. ہجرت کی دوسری صورت یہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. ایک صورت ہجرت کی ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ. ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. علامہ عینی نے اس ہجرت کے متعلق لکھا ہے کہ ان المراد بالہجرت الباقیۃ ہی حجر السیئات، یعنی اس ہجرت سے مراد گناہوں کا ترک کرنا ہے. یہ بھی ہجرت ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ کے انسان نیکی کی طرف ہجرت کر رہا ہے. یہ قیامت تک ہے. اس لحاظ سے مہاجرین آدمی بن سکتا ہے، زمرے میں شامل ہو سکتا ہے. یعنی آدمی کہے کہ قرآن نے کہا کہ ہم مہاجرین اور انصار کی پیروکار جنت میں داخل ہوں گے، تو وہ تو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، میں کہاں ہجرت کروں؟ تو گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے تو بھی مہاجر ہے. کہو سبحان اللہ. یہ قیامت تک ہے. حدیث پاک میں ہے کہ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ نے حرام کیا، وہ مہاجر ہے. بلکہ بخاری شریف کی اکثر حدیث کی کتابوں کی جو پہلی حدیث ہے عام طور پر وہ نیت کے متعلق ہے. وہ سنائیں ذرا آپ حدیث، آپ کو یاد ہے نا، انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. تو اس کی اور تو میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاتا، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے چھوٹا سا، کہ نبی الصلوۃ والسلام جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ایک شخص تھا، وہ ایک عورت کا عاشق تھا. وہ عورت مسلمان ہو کے مدینہ آ گئی تو یہ بھی پیچھے سے مدینہ چلا آیا ہے مہاجر بن کر. ام قیس اس کا نام تھا، اس عورت کا یاد آیا.
تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ آدمی تو اسلام کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ ام قیس کی وجہ سے آیا ہے، تو اس کی ہجرت کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی تو اللہ رسول کی ہجرت سمجھی جائے گی۔ ومن کان ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او امرأۃ تنکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس قسم کے الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے ایک دو لفظ اوپر نیچے ہو جائیں۔ تو جس نے اس نیت سے ہجرت کی کہ میں دنیا کو پالوں یا کسی عورت سے نکاح کی نیت سے ہجرت کی تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت وہی ہے جس کی طرف اس نے نیت کی، یعنی وہ اسلام کی ہجرت نہیں سمجھی جائے گی۔ تو اس میں دیکھیں نیت کا ہجرت کا دونوں کا آ گیا۔ تو المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت کا اطلاق دو معنوں پہ ہوتا ہے، دین کے لیے ترک وطن کرنا، جیسے صحابہ نے اپنا وطن مکہ ترک کر کے مدینہ اور حبشہ تشریف لے گئے ایک، اور دوسرا گناہوں کا چھوڑنا۔ یہ دوسرا اس کی تو نیت کریں نا، میں اور آپ، ٹھیک ہے جی، گناہ تو میں تو چھوڑ رہا ہوں، گناہ مجھے نہیں چھوڑتا، ہاں گناہ مجھے یہاں پہ چھوڑ دیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر قبر میں بھی میرے ساتھ گیا تو میرا کیا بنے گا۔ ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، اس سے معلوم ہوا کہ کافروں سے طلب نصرت حرام ہے، کافروں سے کہنا کہ آؤ ہماری مدد کرو یہ حرام ہے۔ روایت میں ہے کہ کافروں کے خلاف انصار نے جب یہودیوں سے مدد طلب کرنے کی اجازت آپ علیہ السلام سے چاہی تو آپ نے فرمایا الخبیث لا حاجت لنا بہم، یہ خبیث قوم ہے، اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ ہاں پھر سنیں، کافروں کے خلاف انصار نے یعنی قریش مکہ جب مدینہ پہ حملہ آور ہو رہے تھے، یہود سے مدد طلب کرنے کی اجازت دی کہ بڑے جنگجو لوگ ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت ہے، بنو قینقاع یہ بڑے جنگجو تھے، بنو نذیر، تو آپ علیہ السلام سے یہ اجازت چاہی تو آپ نے کیا جواب فرمایا الخبیث لا حاجت لنا بہم، یہ خبیث قوم ہے، اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کافروں سے اپنے معاملات میں مدد کی درخواست کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب کیا بات ہے، اور اب تو دوستی ہونی سے تو نتیجہ بھی سامنے ہے۔ تو یہ ساری باتیں منافقین کے ذیل میں ذکر ہوئیں، تو یہاں سے انشاءاللہ جو مضمون ہم پہلے بتا رہے تھے نا جی کہ مسلمان کا قتل، اس کے متعلق انشاءاللہ اگلی آیت، یہ کافی بڑی آیت ہے، آیت نمبر 92۔ تو اس آیت میں مسلمان کا قتل اور اس کا حکم اور اس پہ اللہ کی طرف سے کیا پکڑ ہے اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا آیت 92 اور 93 میں، کہ قتل عمد کیا ہوتا ہے، قتل خطا کیا ہوتا ہے، اور اس کی جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی آیات میں اور اگلے درس میں ہوگی۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد انت کما اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ، یا خالق الشمس والقمر المنیر، ویا عصمت الخائف الباعث الضریر، ادعوک کدعاء الخائف الضریر، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، یا رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، ارحمنا برحمت تغننا برحمتک عمن سواک۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے، یا اللہ اپنے قرآن کے لیے ہماری سمجھ کو اور ہمارے دل کو اور ہمارے دماغ کو، یا اللہ تو اس قرآن کو ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، پوری دنیا کو اس کے ذریعے امن اور سکون عطا فرما دے۔ ہمارے ملکوں میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، جہاں مسلمان ملک ہیں یا مسلمان آباد ہیں، یا اللہ تو ان کو چین امن عافیت نصیب فرما، اور کافروں کے غلبے سے تسلط سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے دور فرما دے اور گناہوں کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ جیسے تو نے اپنے صحابہ کے بارے فرمایا کہ ہم نے ان سے گناہوں کو دور کر دیا اور ان کے لیے ہم نے ایمان کو اور تقوی کو پسند کر دیا، ان کے دلوں پہ لکھ دیا، یا اللہ
ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین برحمتک یا ارحم۔